بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظیفہ مرکز کے پیارے لسنرز۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ بات کرتے ہیں اور بہت ہی کم لوگ اس بارے میں سوچتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ کیا وظائف کرنا جائز ہے یا نہیں، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اور کون سے وظیفے کرنے چاہیے اور کون سے عمل کس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے چاہیے۔ کیا ہر وظیفہ جو ہم یوٹیوب یا کسی عالم کے پاس جا کر لیتے ہیں وہ کرنا چاہیے یا نہیں، کون سے وظائف والے بابا سچے ہیں اور کون سے نہیں، یہ سب جاننے کے لیے میری ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا اور آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک کڑوا سچ بتاتی چلوں کہ ہمارے ملک میں وظائف کے نام پر ایک جعلی دھندا چل پڑا ہے۔ بیماری سے نجات پانے، مشکل کو دور کرنے اور اپنے کسی مقصد کو پانے کے لیے اکثر آپ نے وظیفے کا لفظ سنا ہوگا، جیسے شادی کا وظیفہ، اولاد کا وظیفہ، نوکری کا وظیفہ، میاں یا بیوی کو قابو میں رکھنے کا وظیفہ، نفرت یا محبت پیدا کرنے کا وظیفہ، ویزا لگنے کا وظیفہ، پیٹ کم کرنے کا وظیفہ، وزن بڑھنے یا گھٹانے کا وظیفہ، خوبصورت اولاد پانے کا وظیفہ، بیٹا حاصل کرنے کا وظیفہ، کینسر کا وظیفہ، کورونا کا وظیفہ وغیرہ۔ غرض ہر کام کا الگ الگ بلکہ ایک ایک کام کے 100 وظائف لوگوں میں مشہور ہیں۔ میں چند نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں تاکہ بات آپ پر پوری طرح واضح ہو جائے۔ میں یہاں ان چھوٹے لوگوں کی بات نہیں کر رہی جو گلی محلوں میں وظیفے کرتے پھرتے ہیں، بابا بنے پھرتے ہیں۔ میں بڑے اور عالم طبقے کی بات کرنے جا رہی ہوں۔ پاکستان کے ایک بڑے حنفی ادارے جامعہ نوریہ عالمیہ کی ویب سائٹ پر مجرب وظیفے کی ایک لمبی لسٹ موجود ہے۔ میں چند نمونے پیش کرنا چاہتی ہوں اس کے کہ ان کے مطابق پسند کی شادی کے لیے مجرب وظیفہ کیا ہے۔ ان کے مطابق سورہ طے کی آیت نمبر 131 اور 132 کسی بھی کاغذ پر لکھ کر بازو پر باندھ لیں تو آپ کی شادی ہو جائے گی۔ چوری شدہ بائک حاصل کرنے کا کیا وظیفہ ہے کہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 148 کسی گول کٹے ہوئے کپڑے پر لکھ کر اس پر بائک کا نام لکھ کر چوری شدہ جگہ پر جا کر رکھ دیں، آپ کی بائک مل جائے گی۔ نرینہ اولاد کا کیا مجرب وظیفہ ہے کہ حمل ٹھہرنے کے بعد عورت کے پیٹ پر انگلی سے 70 بار گول دائرہ کھینچیں۔ جیل سے قیدی کی جلد رہائی کا کیا وظیفہ ہے کہ عصر یا مغرب کے بعد 1.25 لاکھ مرتبہ ایک آیت بتائی ہے، انہوں نے وہ پڑھ لیں۔ کینسر کا وظیفہ انہوں نے بتایا ہوا ہے۔ یہ 2 چند نمونے ذکر کیے ہیں، وگرنہ اس کے یہاں بڑی بڑی کتابیں اور وظائف بھی موجود ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ان کو، اس میں بھی آپ کو اسی طرح کے وظائف ملیں گے۔ ان سب کا بیان کا یہ موقع نہیں ہے، بس میں اتنا سمجھانا چاہتی ہوں کہ مسلمانوں کے بعض طبقات میں ایک قسم کا دھندا ہے۔ اس طبقے کے اکثر علماء اس کام میں ملوث ہیں۔ کورونا کے وقت میں پاکستان کے ایک بڑے عالم نے ٹی وی پر آ کر کورونا بھگانے کا وظیفہ بتایا تھا کہ 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 313 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو، کورونا بھاگ جائے گا۔ انہوں نے رمضان المبارک 2022 کے موقع سے تیسرے رمضان کا خاص وظیفہ اس طرح بتایا کہ درود ابراہیم 11 بار، سورۃ علم نشرح 21 بار، سورۃ قدر 21 بار اور پھر درود ابراہیم 11 بار پڑھو، ہر چھوٹا بڑا مرض دور ہو جائے گا۔ اس قسم کے بہت سارے وظائف ان کی طرف سے منقول ہیں۔ یہ حضرت اپنے طبقے میں شیخ الاسلام سے مشہور ہیں۔ جب شیخ الاسلام کا یہ حال ہے تو آپ خود سوچیں کہ اس سے نیچے والے طبقے کا کیا حال ہوگا۔ آخر کبھی آپ نے سوچا ہے کہ لوگوں کے یہ بناوٹی وظیفے شریعت کی روشنی میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ آپ کو جو کوئی وظیفہ بتاتا ہے، یوٹیوب کی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں، آ کے سرچ کرتے ہیں ربیع الاول کا وظیفہ بتا دیں، جی ہمیں یہ بیماری ہوگی ہمیں اس کا وظیفہ بتا دیں، ہم سرچ کرتے ہیں ہمیں ویڈیوز ڈھیر اور ڈھیر ملتی ہیں۔ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو اپنا بزنس چلا رہے ہیں۔ میں اپنی ویڈیو آپ تک اس لیے بنا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ وظائف ہوتے ہیں، ہاں ہوتے ہیں وظائف، اسلام میں ہیں وظیفے، لیکن کون سا وظیفہ سچا ہے اور کون سا نہیں کرنا چاہیے، کیا اسلام کہتا کیا ہے، پوری بات تو سمجھے نا۔
دیکھا دیکھی ہمارے گلی محلوں میں عورتیں ہیں کچھ ایسی، کچھ مرد حضرات ایسے ہیں، وہ آتے ہیں مولوی بنے پھرتے ہیں، داڑھی رکھ لی ہے یعنی کہ وہ مولوی بن گئے ہیں، یعنی کہ وہ وظائف بتانے لگ جائیں گے، ہم ان پہ یقین کرنے لگ جائیں گے کہ ہاں یار اس کی تو داڑھی ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ صحیح عامل بابا ہیں، یہ صحیح وظیفے بتائیں گے، ہم ان کی سن لیتے ہیں، ہاں جی وظائف بتایا اس نے، ہم نے کیا ہے۔ تو جب اس کا وظیفہ کام نہیں کیا، ہم نے بولا ہماری تو دعائیں نہیں سنی جاتی، ہمارا یقین ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا یقین کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اس میں غلطی اس وظیفے کی نہیں ہے، نہ ہی اس عالم بابا کی، غلطی آپ کی ہے کہ آپ اتنا علم تو رکھیں نا کہ کون سا وظیفہ کرنا چاہیے اور کون سا نہیں، کون سے عالم بابا پہ یقین کریں اور کون سے پہ نہیں، آپ خود جانیں گے۔ میری آج کی ویڈیو مکمل دیکھیے تاکہ آپ کو اس بارے میں علم حاصل ہو سکے۔ بہت ہی کم لوگ اس بارے میں سوچتے ہیں اور کچھ لوگ تو یقین ہی ہٹا چکے ہیں اپنا اس بارے سے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سب کس کی وجہ سے ہے؟ یہ مولوی نما لوگوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے اس کام کو بڑھایا ہے، جو عوام کو لگتا ہے کہ یہ صحیح عمل ہے۔ پھر مولویوں میں جب بڑے بڑے مولوی ہر کام کا الگ الگ وظیفہ گھر گھر کے لوگوں میں پھیلاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے مولوی اور مولوی نما مولوی پھر کیوں اس میدان میں پیچھے رہیں؟ گویا بناوٹی اور خود ساختہ وظائف مولوی ہی کی دین ہے، مگر یہ بدعتی مولوی ہیں۔ سلف کا یہ شیوا نہیں رہا، اور اگر نوبت یہ آ گئی کہ ایک عالم آدمی بھی شہرت اور مال کے لالچ میں وظائف کی دکان اور کاروبار چلا رہا ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ یہ کاروبار دین کے نام پر چل رہا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ کتاب و سنت کا علم رکھنے والے بھی کچھ لوگ اس قسم کے وظائف بتانے لگے ہیں۔ بعض علماء کی تقریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ دین بس وظائف کا ہی نام ہے، دین کا علم سے کوئی تعلق نہیں۔ بے حد افسوس کی بات ہے کہ جو دین عمل کرنے کے لیے آیا تھا آج اسے محض وظیفے کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے اور اس کے نام سے کمائی کی جا رہی ہے۔ ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہم نے کیا عمل کرنا ہے، کیا اعمال ہیں ہمارے، ہم نے کیا صحیح کیا برا کرنا ہے۔ بس ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، شادی نہیں ہو رہی، ہاں شادی کا وظیفہ بتا دو اسے، کیا مسئلہ ہے، بیماری ہے، اچھا چلو بیماری کا وظیفہ بتا دو اسے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ان کے سنتوں سے عمل لینے، سبق لینے کی کوشش نہیں کرتے کہ انہوں نے کیا کہا تھا، ہم بس وظیفہ جو ہمیں کسی نے بتا دیا ہم وہ جا کے کر لیتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو آج اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ مجرب وظیفہ کی کیا حیثیت ہے۔ پہلے یہ جان لیں کہ مجرب وظیفہ کہتے کسے ہیں۔ مجرب وظیفے سے مراد کسی ایک کا ایجاد اور تجربہ کیا ہوا وظیفہ، یعنی کسی نے اپنی طرف سے کوئی وظیفہ ایجاد کیا ہو، اس کو مجرب وظیفہ کہتے ہیں۔ اس بات کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بناوٹی وظیفے کو مجرب وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دین میں کسی کو وظیفہ ایجاد کرنے کی اجازت ہے؟ یہ جو مولوی عالم آ کے ہمیں اپنی ویڈیوز میں اپنے چینل پہ آ کے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بہت مجرب وظیفہ، اس عمل کے لیے، اس کام کے لیے آپ وہ کریں، آپ کا کام 100% گارنٹی کے ساتھ ہوگا، وہ کہاں سے وظیفے لے کے آ رہے ہیں؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے؟ آپ بس ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ اسے جا کے کر لیتے ہیں، آپ نے کبھی اس کی حقیقت جاننے کی کوشش بھی نہیں کی ہوگی کہ آخر جو ہمیں اجازت دے رہا ہے کہ یہ وظیفہ کرنے کی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، اس کو کس نے اجازت دی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ جان لیں کہ دین اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی مکمل ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا نام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے، اس لیے کسی کو دین میں کوئی بات داخل کرنے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ جو کوئی بات دین میں اضافہ کی جاتی ہے اسے مردود کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ہمارے دین میں اپنی طرف سے کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو دین میں نہیں تو وہ مردود ہے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جو ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو صحابہ نے کیا، وہ عمل، وہ اذکار ہی ٹھیک ہیں۔
یہ وظیفے جو انہوں نے خود سے گھڑ لیے ہیں، اتنی بار پڑھ لیں، اس دن پڑھ لیں۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ کس دن مخصوص یہ پڑھنے سے یہ ہوگا؟ صرف 8 ربیع الاول کو پڑھنے سے ہی تمہارے کام ہوں گے؟ صرف 5 ربیع الاول، 7 ربیع الاول، 9 ربیع الاول کو ہی پڑھنے سے مخصوص اعمال جو وہ بتائے گا عالم، جس کی ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، تبھی وہ خاص عمل کریں گے، تبھی وہ ہمارا کام ہوگا؟ کس نے کہا ہے ایسا؟ کہاں ہے؟ کس حدیث کا ریفرنس ہے؟ کیا کبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ تم 7 ربیع الاول کو یہ وظیفہ کرو گے تو تمہارا میں کام کر دوں گا؟ کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اپنی امت کو بتایا ایسا کچھ؟ یا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا ہے کہ تم میں بیماری ہو گئی ہے، اچھا تم جا کے 8 ربیع الاول کو یہ عمل اتنے بجے کر لینا، تمہارا کام ہو جائے گا؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اپنے صرف ویوز بڑھانے، پیسوں کے لیے، دولت کے لالچ میں ہمیں دین کی غلط تعلیم دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ شریعت میں اذکار صرف 2 قسم کے ہیں۔ پہلی قسم خاص ذکر۔ بعض اذکار خاص ہوتے ہیں، خواہ وہ وقت کے ساتھ خاص ہوں یا مرض کے ساتھ خاص ہوں یا ضرورت کے ساتھ خاص ہوں یا تعداد کے ساتھ خاص ہوں، جیسے صبح شام کے اذکار، کسی بیماری کی، مرض کی دعا، کسی خاص ضرورت مثلاً قرض کی دعا۔ اور دوسری قسم ہے عام ذکر، یعنی کہ وہ جب مرضی خاص موقع پہ نہیں ہوتا، آپ کبھی بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ درود پاک کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفار کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح کے ذکر، قرآن پاک کا کوئی بھی ذکر آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے صبح فجر ٹائم نہیں پڑھنا، آپ نے مغرب ٹائم پڑھنا ہے، آپ نے عصر ٹائم نہیں پڑھنا، آپ نے عشاء ٹائم پڑھنا ہے۔ اب ہمارے گزشتہ سوال کا جواب یہ ہوا کہ دین میں وظیفہ بنانے اور ایجاد کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ جو دین نے ہمیں بتایا ہے ہمیں کرنا وہی ہے، دین کا معاملہ ہے اور دین مکمل ہو چکا ہے۔ گویا مجرد وظیفہ اسلام کی نظر میں ایک مردود ہے، کیونکہ یہ وحی الہی نہیں ہے بلکہ انسانوں کی طرف سے ایجاد کرتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ مصائب و مشکلات جیسے آج ہیں کل بھی موجود تھے، عہد صحابہ میں بھی موجود تھے۔ کیا صحابہ کرام اپنی طرف سے الگ الگ کام کا الگ الگ وظیفہ ایجاد کیا کرتے تھے؟ فلاں کام کے لیے فلاں آیت یا فلاں ذکر 313 مرتبہ پڑھ لیں؟ رہا جواب آپ کے سوال کا کہ وظیفہ کرنا جائز ہے یا نہیں، کون سے وظیفے کرنے چاہیے یا نہیں، تو بات یہ ہے کہ وظیفہ ہم اس سے کہتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی خاص مرض کے لیے، خاص بات کے لیے کوئی دعا سکھائی ہو، دعا کو وظیفہ کہتے ہیں۔ کوئی ہمیں بات بتائی ہو کہ تم ایسا کرو، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مشکل میں تھے، جب ان کے پاس کوئی کرنے کو کچھ نہیں تھا، بھوکے تھے، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت تب ان کو سکھائی کہ یہ پڑھو، اسے پڑھ کے مدد مانگو۔ تو وظیفہ ہوتا ہے قرآن پاک سے، قرآن کی آیتوں سے۔ یہ باہر کے وظیفے نہیں ہیں کہ آپ لوگوں نے مغرب ٹائم یہ کرنا ہے، عصر ٹائم یہ کرنا ہے، کتنے بجے کرنا ہے، درمیان میں کرنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 7 ربیع الاول کو ہی پڑھنا ہے، صرف 8 ربیع الاول کو ہی یہ پڑھنا ہے، صرف اتنے بجے پڑھنا ہے۔ ایسا کوئی وقت متعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اور وہ لوگ جو پیسے کی لالچ میں، اپنا کاروبار چلانے کی لالچ میں، اپنا نام بڑھانے کی لالچ میں ہمیں یہ بتا دیتے ہیں کہ چینی پر یہ عمل کرو، نمک پر کرو، انگلی پر پڑھ کے یہ نام لکھو، جا کے دھاگا باندھ دو، جا کے تعویذ بنا کے کر لو، جا کے پانی پہ دم کر کے پی لو، تو ایسا تو کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ آپ کو میں ایک بات بتاتے چلتی ہوں، آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی سے منع فرمایا ہے دین میں رد و بدل کرنے سے۔ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس میں رد و بدل کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سونے کی دعا بتائی تو ایک صحابہ کرام نے اندر لفظ نبی کی جگہ رسول پڑھ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ نبی کی جگہ رسول نہیں پڑھا جا سکتا۔
مختصر یہ کہ آپ جب بھی کوئی وظیفہ ڈھونڈیں یا کرنے کی کوشش کریں، کوئی ذکر کرنے کو چاہیں، تو آپ کسی بھی عالم کی بات پہ یقین مت کر لیں کہ ہاں یہی سچا ہے، ایک چینل سبسکرائب کر دیا ہے ہم نے، ہاں یہ جو وظیفہ بتائے گا یہ سچا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے؟ آپ کو نہیں پتہ نا، صرف اس کی ویڈیوز دیکھ کے آپ اس کی بات مان رہے ہیں۔ آپ جاننے کی کوشش کیجئے کہ وہ کہہ رہا ہے۔ اگر وہ آپ کو قرآنی آیت کا وظیفہ بتاتا ہے، کسی ریفرنس سے وظیفہ بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کے بارے میں یہ کہا، صحابہ کرام نے یہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، تو کوئی یہ بات اتھینٹک لگتی ہے۔ نہیں تو اگر جو آپ کو یہ وظیفہ بتاتے ہیں نا کہ آپ نے 7 ربیع الاول کو، 8 ربیع الاول کو، 9 ربیع الاول کو یہ وظیفہ کرنا ہے، تو آپ جان لیں کہ وہ کون ہے اور کس نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اسلام میں رد و بدل کر سکے۔ کس نے اسے کہا ہے کہ وہ 7، 8، 9 اور جتنے بھی دن ہیں ان کے، ربیع الاول کے، ذی الحج کے، اس کے وظیفے بتا سکے۔ ہاں صورتوں کے وظائف، ہاں قرآنی آیت کے وظائف، ہاں جو ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے وہ، چاند دیکھنے کی دعا، کچھ مرض کی دعا، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، کھانے کی دعا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے اور ہمیں اسی پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ کسی کے بتائے ہوئے ایسے طریقے پر جس پہ ہمارا دل و دماغ ہی راضی نہ ہو اور نہ ہی کوئی اس کا ریفرنس ہو، اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کبھی یہ محسوس ہوا ہو کہ ہاں میں نے اس کا یہ وظیفہ کیا تھا جبکہ اس نے کوئی ریفرنس نہیں دیا تھا اور وہ وظیفہ کام بھی کیا تھا، تو یاد رکھیے فائدہ دینے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے۔ اس سب سے ہمارا وظیفے پر یقین تو ہو جائے گا، چاہے ہمیں وظیفے کا پتہ ہو یا نہ ہو۔ جھوٹی تسلی مل جائے گی مگر نجات تو بالکل نہیں ملے گی، خصوصاً آخرت میں نجات۔ دین پر عمل کرنے والوں کو پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پریشانیوں سے گھیر رکھا ہے۔ اس جنت میں داخل ہونے کے لیے دنیا میں ہی پریشانی برداشت کرنی ہے۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ دین قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ اس پورے دین پر چلنا ہمارا کام ہے۔ اس پر چل کر ہمیں دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے نجات و نصرت، رحمت و شفقت ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی انشاءاللہ۔ آپ نے جب بھی کوئی وظیفہ، جب بھی کوئی اس طرح کی بات سننی ہے تو اس کے لیے آپ کو حدیث، اس کے لیے آپ کو کسی آپ سنت کا ریفرنس ملنا بہت ضروری ہے، اور جو وہ ملے، جو وہ کوئی دے ریفرنس، تو اس پر عمل کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو حامی و ناصر ہو، ہم سب کو دین پر چلنے کی ہدایت دے، آمین۔ میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے دوسروں تک بھی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ پھر